فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، امیر المومنین ہونا تو دور کی بات ہے، معتبر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے اختلافات اور مشاجرات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو، آپ سے فیصلہ نہ لیتا ہو، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر آپ کے فیصلے پر فی انفسہم حرجن، ان کے دل میں بھی بال برابر شک نہ آتا ہو۔ زبان پہ کہنے والا تو کافر ہے، دل میں اس کے یہ خیال نہ آتا ہو کہ یہ کیسا فیصلہ سنا دیا، یہ کیوں فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو جہاں نے مال غنیمت تقسیم کیا تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے اس کو زیادہ اور اس کو کم دے دیا۔ یہ واقعہ مولا علی سے بھی منسوب ہے کہ جب نبی مکرم نے مولا علی علیہ السلام کو کسی مال جنگ کے بعد فرمایا کہ مال تقسیم کر دو، تو آ کر کہا گیا کہ کسی کو علی مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ جا رہا ہے، کسی کو کم جا رہا ہے جی۔ تو نبی مکرم نے فرمایا جن کو تقسیم ہو گیا ان سے سارا مال دوبارہ رکھواؤ، اور پھر ان سب کو تلوایا گیا۔ جب سب مال ایک گرام اور ایک ماشے میں بھی فرق نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا اِنَّ کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سِوَا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ یا جب نبی مکرم سے کسی نے کہا کہ جی آپ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا تو فرمایا ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں ہی عادل نہیں ہوں تو پھر کون عادل ہے؟ یعنی جہاں کون کسوٹی ہے، کون پیمانہ ہے، کس کی بات کو آخری بات مانی جائے گی، کہیں تو جا کے رکو گے۔ وہ وجود کون ہے کہ جس کی بات وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو دے دے وہ لے لو۔ اللہ نے اتنی سختی سے کہا ہے جو میرا نبی دے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب حکم، فیصلہ کرنے والا، فیصل وجود جو ہے جی وہ نبی مکرم کی ذات ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ اختلافات کی ایک لمبی لسٹ، بالکل صحیح، حق ہے، سچ ہے، مگر ان اختلافات کا حل کون پیش کرے گا؟ ان اختلافات کا حل نبی مکرم کی ذات پیش کرے گی۔ عزیزان گرامی، بحث امامت کو عنوان اختلاف امت قرار دے کر صرف چھوڑ نہیں دینا بلکہ نبی سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ سرکار بتائیں کہ کون امت کے لیے آپ نے، کون امت کے لیے امام ہے، کون امت کے اوپر خلیفہ ہے، کون ہے جو آپ کے بعد ہمارا رہنما ہے، یہ نبی بتائیں گے۔ اور نبی نے ساری زندگی دو ہی باتیں تو بتائی ہیں، یہ اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خلاصہ سر یا رسول اللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے جائے۔ سرکار دو جہاں نے اس اختلاف کا حل دیا ہے اور ایک مفصل بحث ہے، لفظ بدل بدل کر، طریقے بدل بدل کر، جگہ بدل بدل کر جی، موقع بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر نبی مکرم نے ایک ہی مفہوم کو اور پیغام کو پہنچایا ہے۔ جی مجھے اجازت دیں کہ اس بحث کو پھر کل ہم دوسرے مرحلے میں داخل کریں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے بھائی؟ کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کے پڑھنی ہے؟ یعنی ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، سجدگاہ کے ساتھ پڑھنی ہے، سجدگاہ کے بغیر پڑھنی ہے؟ یہ بھی ایک اختلاف۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بڑا عجیب اور حسین جملہ ہے۔
جی نماز ایسے پڑھو، سلو کما رأیتمونی، سلو کما اسلی نہیں ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، کما رأیتمونی جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں، مجھے بھی تو دیکھو میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی مکرم صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی۔ تو سرکار نے کیسے نماز پڑھی، یہ ایک مکمل بحث، اور اس وقت میرے مولانا برادر مولانا جناب مولانا ہاشم صاحب کا یہ موضوع ہے۔ کبھی کبھی مجھے مولانا کے جو بیانات ہیں وہ دیکھنے اور سننے کو اور استفادہ کرتا ہوں، ہم سب طالب علم ہیں۔ جی سرکار دو جہاں خاک پر سر رکھتے تھے، سرکار دو جہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ان سارے مسئلوں کا حل موجود ہے، یعنی ہمارے پاس حوالے اور سند۔ نبی کی نماز کیسی تھی، مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا، یہ آپ کو بہت سارے دلائل معلوم ہیں اور ہو جائیں گے۔ میں تو بس ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نبی نے کیسے نماز پڑھی؟ نبی نے ایسے نماز پڑھی کہ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے، ایسے نبی نے۔ اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ، تقریباً 24 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ شاید اس کا سبب یہ بھی رہا ہوگا کہ اگر اس جماعت میں فلاں صاحب نہیں تھے تو دوسری میں ہوں گے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے جو یہ کہے کہ میں نے تو یہ منظر ہی نہیں دیکھا۔ تمام صحابہ کرام دیکھ لیں کہ حسین کا نبی سے پیار کیا ہے اور نبی کا حسین سے تعلق کیا ہے۔ حتیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کے بالکل عقب میں تھا، سرکار کا سجدہ طول پکڑنے لگا، میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پر ہے، تو میں نے چاہا کہ حسین کو نبی کی پشت سے اتار دوں، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ میرے حسین کو نہ اتارو، حسین خود اتریں گے۔ اور جب تک حسین پشت رسول سے اترتے نہیں تھے اس وقت تک نبی سر نہیں اٹھاتے تھے۔ جو وحی کا پابند نبی ہو، جو حکم الہی سے تارے منہ کے برابر بھی ہٹ کر نہ چلتا ہو، وہ سر کیسے اٹھائے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے سجدے کو طول دیں، ابھی حسین آپ کی پشت پر ہے۔ کیا ہے، کیا منظر دکھایا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک تھوڑا سا سنگین بات ضرور ہوگی، مگر سجدہ اللہ کا تھا، مگر خیال حسین کی طرف تھا یا نہیں؟ جی نبی مکرم سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں، پشت پر حسین ہے، نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے، تو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ سجدے میں سر اللہ کے لیے ہے مگر خاک شفا پر ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور یہ مجلس اور یہ یاد ہے نا آپ کو، امام حسین کی یاد سجدے کو طول دیتی ہے، سجدے ختم نہیں کرواتے۔ ذکر امام حسین عبادتوں تک لے کے جاتی ہے، یہ ذکر عبادتوں تک لے جاتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی ماتمی نمازی بھی ہو اور کوئی نمازی ماتمی بھی ہو تو حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ اس مجلس کا پیغام ہے۔ سجدہ اللہ کا ہے مگر حب حسین کے ساتھ، امام حسین کی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دینی ہے۔